جی اپی الحمدللہ. چلیں کلاس جب تک سٹارٹ کر دیتے ہیں ہم انشاءاللہ ناہدہ صاحبہ آ رہی ہیں تب تک. ٹھیک ہے، درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت صلی علی على ابراہیم إبراهيم وعلی آل ابراہیم وعلی آل على ابراہیم إبراهيم انک حمید مجید. انک حمید إنك مجید. حميد مجيد اللہم بارک علی محمد اللہم بارک اللهم علی بارك على محمد محمد وعلی آل محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد كما باركت على إبراهيم كما كما باركت على باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى وعلى آل آل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد حميد مجيد. مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله أعوذ من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم ربي يسر ربي رب يسر يسر ولا تعسر ولا ولا تعسر تؤثر وتمم بالخير. وتمم وتمم بالخير. بالخير خير 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 وتمم بالخير. وتمم وتمم بالخير. بالخير وبك نستعين وبك وبك نستعين نستعين يا فتاح يا يا فتاح. فتاح يا فتاح. يا يا فتاح. فتاح آخر میں ہا آ رہا ہے تو فتح پہ ختم نہیں کرنا، ہمیں ہا کی آواز بھی نکالنی ہے. ہو اس لیے نہیں پڑھ رہا ہے کیونکہ ہم یہاں ختم کر رہے ہیں وقف. آپ لوگ آگے پڑھیں گے وقف کرنے کا قاعدہ، تو اس پہ جو حرکت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. چاہیں تو آپ فتح ہو بھی پڑھ سکتے ہیں.
اگر آپ کو آواز ہا کی نکالنے میں دقت ہو رہی ہے اس طرح سے تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ایک دعا ہے، اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں، کنٹینیوٹی نہیں ہے. لیکن ایک جو قاعدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وقف ہو رہا ہے، مطلب یہاں ختم ہو رہی ہے، آیت ہو رہی ہے، ہم یہاں سٹاپ کر رہے ہیں، تو جو آخری لیٹر ہوتا ہے اس پر سے حرکت، یعنی جو بھی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر جو بھی لگا ہے وہ ختم ہو کر اس پہ جزم لگ جاتی ہے. تو اس لیے ہم فتح کہتے ہیں. تو ہا کی پوری آواز آنی چاہیے. اگر لاسٹ لیٹر جو ہے جس میں جزم لگا دیا ہم نے، اس کی آواز ہم نہیں نکال رہا، اس کا مطلب اس لیٹر کو ہم نے وہاں سے ہٹا دیا. جب کوئی لیٹر ہٹ گیا تو اس کا مطلب کہ پورے اس جو کلمے کا جو ہے میننگ چینج ہو جائے گا ٹوٹلی. ٹھیک ہے. تو آئندہ کبھی بھی قرآن پاک پہ کہیں بھی آپ لوگ پڑھیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آخری کے لیٹر کو اکثراً ہا وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو ہم صحیح سے ادا نہیں کرتے. فتح فتح پہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے نا. جی. کو نوٹس کرا ہوگا نا، آپ میں سے کئی لوگ جو ایسا نہیں پڑھ رہے ہوں گے ان کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی یہ بات، ہے نا. فتح اور ہا، یہ بڑا ہا ہے تو اس کی آواز اس طرح سے نکالیں گے کہ حلق کے شروعاتی حصے درمیانی ابتدائی سوری ہاں درمیانی حصے سے نکالیں گے آپ. ٹھیک ہے. تو درمیانی حصے سے آپ نکالیں گے تو اس طرح سے آپ اس پہ حلق پہ زور دے کے نکالیں تھوڑی سی، اور ہوا باہر کی طرف آئے گی تو آپ کا یہ بڑا ہا اچھے سے ادا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہم شروع میں پڑھتے ہیں تو ان کو بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ان سے ریلیٹڈ بھی آپ چیزیں پڑھ لیا کریں. اب ناہدہ صاحبہ آ چکی ہیں، آپ لوگ کلاس اپنی لے لیں. اچھا مجھے ایک اور بات کہنی ہے، کل بدھ ہے، وینسڈے ہے، مطلب کل تو کل پہلا بدھ ہے اس مہینے کا. تو پہلے بدھ کو اس مہینے کے یعنی ہر مہینے کے پہلے بدھ کو اپی کے گھر پر جو ہے وہ کلاس ہوتی ہے، تفسیر کی کلاس ہوتی ہے، مطلب تفسیر ہوتی ہے ایوری فرسٹ وینسڈے آف دا منتھ، ہے نا، ہر مہینے کے پہلے بدھ کو. تو کل پہلا بدھ ہے، 5 نومبر ہے، تو 2 سے 3 بجے تک اپی کے گھر پہ عورتوں کے لیے تفسیر ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو فلائر گروپ میں بھیجے گئے ہیں، اس میں ایڈریس بھی لکھا ہے. تو آپ لوگ پہنچیں اور دوسروں کو بھی جو وہاں رہتے ہوں شاہجہان آباد میں آس پاس، تو ان کو بھی اس فلائر کو پہنچائیں اور بھیجیں ان کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اپی جی اپی آن لائن تفسیر کی کلاس کا وہ ڈالا تھا علما صاحبہ نے کہ منڈی سے لگے گی وہ کلاس 11 بجے سے، تو وہ کب سے اسٹارٹ ہے؟ جی انشاءاللہ اسی ہفتے سے سٹارٹ ہو جائے گی. ابھی ہونی تھی پر کسی وجہ سے وہ ہو نہیں پائی کلاس، تھوڑا کچھ اچھا. معاملات میں. جی انشاءاللہ جی جلدی سٹارٹ ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جی ہر بدھ کو یہ تو اپی کے گھر جی مہینے کے پہلے بدھ کو ہوتی ہے، صرف مہینے میں ایک بار یہ کلاس لگتی ہے تفسیر کی، خاصا عورتوں کے لیے بہت اسپیشل کلاس ہے یہ. اب جی جو میں بتا رہی ہوں وہ ہے ہر بدھ کو، ہر بدھ جی کو کلاس ہوتی ہے. تو کل بدھ ہے تو کل بھی کلاس ہوگی 2:30 بجے سے، جو ہے وہ پیر صاحب کی مسجد میں 2:30 جی بجے. ٹھیک ہے. اس میں سنت نبوی کی، تعلیم الاسلام کی کلاس لگتی ہے اور پینٹنگ وغیرہ کی بھی لگتی ہے. تو جی آپ لوگ چاہیں یا جسے بھی آپ بھیجنا چاہیں انہیں بھی بھیج سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. ان کے بھی فلائرز آپ کے گروپ میں آ گئے ہیں، انہیں بھی آپ جی شیئر اپی کریں تک جی انشاءاللہ. اپی انشاءاللہ. تو خیال رکھیں. اور جمعرات کو کون کون جڑا تھا ماشاءاللہ سے اس جمعرات کو کلاس میں پیر صاحب میں؟ جی ہم تھے. آپ نام بتائیے. اپی ہم بھی تھے، روبینہ اشرف. جی روبینہ صاحبہ آپ آئی تھیں. اور کون آیا تھا اس کلاس سے، کون آیا تھا خاص طور پہ؟ انیسہ بھی. انیسہ بھی صاحبہ ماشاءاللہ آپ تو آتی ہی ہیں. اور کون تھا؟ جی میں بھی آئی تھی، ادیبہ حسین. ادیبہ حسین صاحبہ آپ بھی تھیں. آپ لیکن ریگولر نہیں آ رہی، آپ بھی آئیے گا اب انشاءاللہ، ہے نا. جی ابھی تو جی سب اپنی انشاءاللہ. لالچ میں آئے تھے سرٹیفکیٹس لینے کے لیے، لیکن ایسا نہ کریں، آئیے گا. اچھا لگا نا آپ لوگوں کو آ کر؟ جی اپی بہت اچھا لگا. بہت اچھا ہر لگا. جمعرات کو آئیں گے.
انشاءاللہ انشاءاللہ. ابھی تو کیا تھا کہ بیان وغیرہ تھا تو آپ نے وہ سنا، اس میں بہت سی انسان سب کچھ یاد نہیں رکھ پاتا، پر 2-3 چیزیں ایسی اس کو یاد ہو جاتی ہیں، ذہن میں رہ جاتی ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، کہ وہ چیزیں وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے، خود بھی اسے تازندگی یاد رہتی ہیں. تو وہی قیمتی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہیں. لیکن اب جو ہوگی کلاس جمعرات کو، تو وہ بیان کی نہیں ہوتی، ہر جمعرات کو اپی کی کلاس ہوتی ہے، مہوش اپی کی، جو خود تجوید پڑھاتی ہیں اس کلاس میں. صبح 11 بجے سے وہ کلاس ہوتی ہے. اب میں کل آپ لوگ ہوں گے نہیں، اس لیے میں آج ہی آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرا رہی ہوں، کیونکہ کل لیول 2 کی کلاس رہے گی. تو انشاءاللہ آپ سبھی کو جمعرات کو بھی جڑنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بولنا ہے، کیونکہ پیر صاحب کی مسجد ایسی جگہ پر ہے کہ اتوارے بدوارے پیر گیٹ ہے نا، ندیم روڈ، اس طرف کے جتنے بھی آپ کے ریلیٹیوز ہوں آپ سب کو میسج دے کر پہنچا سکتی ہیں انشاءاللہ آس پاس کے. اور 11 بجے سے کب تک رہتی ہے؟ 11 سے یہ رہتی ہے 1:45 تک، پھر 1:45 بجے اذان ہو جاتی ہے، 2 بجے جماعت جی کھڑی ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ سے جماعت سے آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں. جی ٹھیک ہے. چلیے جی اب مجھے یہ چیزیں کہنی تھی، تو آپ سب انشاءاللہ جڑیے گا اور ہم ملیں گے وہاں پر. اس طرح سے ہم ہفتے میں ایک بار انشاءاللہ مل بھی سکتے ہیں. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. عروج صاحبہ کوئی نئی جڑی ہیں کیا؟ یہ فرسٹ کلاس ہے آج آپ کی عروج صاحبہ. السلام عروج علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی آج فرسٹ ہے کیا کلاس آپ کی؟ جی آپ نے اپنا فارم فل کر دیا ہے کیا عروج صاحبہ؟ ابھی نہیں کرا. آپ فارم فل کر کے گروپ میں سینڈ کر دیں، ہے نا. نیم، نمبر اور آپ کا سٹی کا نیم. کہاں سے ہیں آپ؟ مراد آباد. مراد آباد. تو آپ یہ کر کے بھیج دیں تو میں ٹیچر کو، ان کو ناہیدہ صاحبہ کو سینڈ کر دوں گی. وہ آپ سب کے ریکارڈز لکھتے ہیں. سب نے فارمز فل کرے ہوئے ہیں نا، بھیجے ہوئے ہیں نا؟ جی اپی. تو یہ فارم جی مجھے بھیجیے ملے گا. گا یا خود کرنا ہے؟ آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا، گروپ میں کر دیں گے. ویسے اس میں ڈیٹیلز یہی 3 چیزوں کی ہوتی ہے، بس بھولیے گا نہیں، آپ ضرور سے کر لیجیے گا. جی آپ گروپ میں ایڈ ہو گئی ہیں کیا؟ جی ٹھیک ہے. باقی سب تو وہی لوگ ہیں نا. رحمت نور صاحبہ، رقیہ عشرت، رقیہ صاحبہ اور عشرت صاحبہ، آپ دونوں ایک فون سے ہیں کیا؟ جی اپی. اچھا اسی لیے لکھا ہے آپ نے فارم فل کرنا ضروری ہے. فارم. جی کیونکہ کیا ہے کہ آپ کی ٹیچر آپ کے سب کے ریکارڈز رکھتی ہیں. ایگزام میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، بہت جگہوں پہ ضرورت لگتی ہے ان کی. آپ کی کانٹیکٹس چاہیے ہوتے ہیں، آپ کا پورا نام چاہیے ہوتا ہے. کبھی آپ سٹی میں رہتے کہاں، جیسے ابھی باہر والوں کو فارمز ہم نے جو ہے وہ PDF کے فارم میں دیے ہیں. تو بہت ساری چیزوں میں آپ کی ان ڈیٹیلز کی ضرورت پڑتی ہے، تو اسی لیے نوٹ ہونا چاہیے ٹیچر کے پاس. ایڈمیٹڈ اسٹوڈنٹ وہی مانے جائیں گے جن کے فارمز ٹیچر کے پاس ہوں گے. ارے بھائی ہمیں تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا نا، اس لیے کہہ رہا. انیسہ بھی صاحبہ، آپ کا تو ہوگا ہی ناہیدہ صاحبہ کے پاس. آپ تو ماشاءاللہ والنٹیئر بھی ہیں اور جڑتی بھی ہیں، سب کا ایکٹیو ہیں، آپ کو اچھا بھول نہیں تو ہمارا سکتے. نہیں. انشاءاللہ میں آپ کا فارم فل کر کے سینڈ کر دوں گی ان کو، ناہیدہ صاحبہ کو. ٹھیک ہے. میں عربک کی کلاس بھی لیتی ہوں ویسے. عروج صاحبہ اچھا عربک کی بھی لیتی جی ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلیے اب آپ ناہیدہ صاحبہ کافی ویٹ کر لیا انہوں نے، اب آپ کلاس لے لیجیے، کافی دیر سے آئی ہوئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ماشاءاللہ کتنے اچھے سے سمجھایا ہے نا. آیا آپ لوگوں کو سمجھ میں؟ جی جی اپی. ماشاءاللہ طلعت صاحبہ بھی بہت اچھا سمجھاتی ہیں، ہے نا. اور جو ابھی نئے جڑے ہیں ان کا تو پچھلا کافی چھوٹا ہوا ہے. تو دیکھیے میں ہے نا پھر ابھی جو آج کا سبق ہے وہ پڑھاؤں گی، اس کے بعد وقت ہوگا تو پھر میں تھوڑا سا پچھلا بتا دوں گی، ہے نا. ویسے آج کافی دیر ہو گئی ہے تو مشکل لگ رہا ہے تھوڑا سا. ناہیدہ صاحبہ یہ لوگ ریکارڈنگز بھی سن سکتے ہیں، ہم نے ریکارڈنگ کی اسی لیے فیسلٹی اچھا رکھی اچھا ہے نا. تو یہ لوگ اچھا سن اچھا سکتے اچھا. ہیں. آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ہاں لائیو ہاں تھوڑا تھوڑا سا بتا دیا کریں، یا یہ خود ڈاؤٹ اپنے لے آئیں کہ ہم نے سنی تھی ریکارڈنگ تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا. ہاں
तो पूछ सकते हैं। और हाँ रिकॉर्डिंग्स हैं, आप सब जी जितने भी नए जुड़े हैं तो यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग है आपके, इंशाल्लाह मैं इल्मा साहिबा से कहती हूँ आपको प्लेलिस्ट सेंड कर देंगे अभी तक की, तो आप लाइन से देखकर, और काफी बार नाहिदा साहिबा ने रिपीट भी कर दिया है अभी तक, तो इंशाल्लाह कोई भी परेशानी नहीं आएगी आप लोगों को। हाँ, ये ठीक रहेगा कि आप लोग रिकॉर्डिंग देखें, और अगर उसमें कुछ डाउट हो, समझ में नहीं आए, तो आप वो सवाल कर सकते हैं क्लास में, तो मैं बता दूंगी आपको, है ना। जी हाँ, क्योंकि सारे जो हुर्फ हैं उनके मखारिज जो हैं वो पता होना जरूरी है हमें, है ना। तो जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वो पढ़िए आप, लेकिन रिकॉर्डिंग देख के पिछले हुर्फों की प्रैक्टिस करके आप सबक डाल सकते हैं जो नए लोग हैं। और अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप क्लास में बोलिए, तो हम समझा देंगे आपको, ठीक है। आप लोग जो नए हैं, समझ में आया आप लोगों के? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम कहाँ तक थे कल? हाँ, दो तक आ गए थे। आप लोगों को कोई उसमें परेशानी तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं जितना नहीं हमने अपी। पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है ना। तो चलिए अब हम, हाँ, अब हम आते हैं आइन पर। किस पर? आइन आइन पर। आइन हाँ, ये आइन एक हुर्फ है ना। इस हुर्फ का जो मखरज है वो पहले हम पढ़ चुके हैं। कौन सा हुर्फ था वो? हाँ नहीं, नहीं अपी हाँ हाँ, हाँ बड़ी हलक बड़ी के दरमियानी हिस्से से हाँ, हादा होता है। जी हाँ। तो ये जो हम इसका इस हुर्फ का आइन का जो मखरज है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आपके समझ में आ गया कि वो बड़ी है थी, है ना। जी अब क्या अपनी थी? स्लाइड नहीं दिख रही है। अच्छा, एक सेकेंड। तो जो हम आइन का मखरज पढ़ रहे हैं वो उसी, मतलब उस हुरूफ का जो मखरज है वही मखरज बड़ी हा का भी है ना। दो हुर्फ एक ही मखरज से अदा होते हैं, पता है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पता है आपको, है ना। तो एक सेकंड में, आज मैं थोड़ा सा बाहर थी, जल्दी जल्दी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि थोड़ा लेट हो जाऊंगी, लेकिन मैंने काफी जल्दी जल्दी किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा सा लेट हो गई, तो इसलिए। देखिए, ये आ गया हमारा आइन। आइन आइन किसने बड़ी हाथ की प्रैक्टिस की थी? जी अपी हमने हाँ, बताइए कैसे, पढ़कर बताइए। बड़ी हाँ, है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो हाँ बड़ी जो बड़ी हाँ का मखरज है, जो हुर्फ है बड़ी हाँ, वही उसी उसका जो मखरज है वही मखरज आइन का भी है। आइन का है हाँ, क्या आइन है? का है आइन आइन जो आइन नए, हाँ, आइन वो हाँ, बस एक बात सुनिए, एक एक साथ, रुकी रुकी, एक साथ बोला करें, अलग अलग बोलेंगे ना तो वक्त बर्बाद होगा। और आइन आइन ऐसे नहीं, सब मिलके एक साथ आइन। आइन आइन देखिए, एक साथ बोलिए, और एक ही बार, अगर मैं एक बार बोल रही हूँ तो आप भी एक बार बोलिए, है ना। जो नए लोग हैं वो गौर से सुने कि जो बड़ी हा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही उसका जो मखरज है, उस हुर्फ का, बड़ी हा का जो मखरज है वही मखरज आइन का भी है। मखरज मतलब होता है
حرف کو ادا کرنے کی جگہ، جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے، جیسے زبان ہے، ہونٹ ہے، حلق ہے، اگر جس جگہ سے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں اس جگہ کو ہم مخرج، اس جگہ سے نکلتا ہے نا، اس کو ہم مخارج کہتے ہیں۔ مخارج۔ حرف کو نکالنے کی جگہ جو پوائنٹ ہوتی ہے، جیسے دانتوں، ہونٹ، زبان کی نوک اور دانتوں کا کنارہ سے تا ادا ہوتا ہے، تو وہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ مخرج ہے، حرف ہے عین، اور اس کا نکالنے کا طریقہ ہے جو وہ مخرج ہے۔ تو عین کو نکالنے کا طریقہ ہے، مخرج ہے، حلق کے لکھا بھی ہے اس پہ، درمیان۔ دیکھیے، ہاں اس پہ لکھا بھی ہے نا، عین لکھا ہے اوپر اور اس کا مخرج، حلق کی درمیانی، درمیانی یعنی بیچ کے، بیچ کے حصے سے۔ درمیانی کا مطلب ہوتا ہے بیچ، بیچ کے حصے سے عین ادا ہوتا ہے، ادا ہوتا ہے۔ عین ہوتا ہے۔ عین، 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 لعب، لعب، لعب۔ لعب۔ دیکھیے جو بات کر رہے ہیں نا وہ اپنا مائک بند کر لیں، کیونکہ آواز کٹتی ہے، جو بیچ میں آواز آتی ہے نا باتوں کی، تو وہ ہماری آواز کٹ جاتی ہے، آپ بولیں ہم بولیں آواز کٹ جائے گی، تو جہاں بھی بات ہو رہی ہو تو تھوڑا سا مائک بند کر کے بات کر لیں، ہے نا۔ لعب، عمل، 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 دیکھیے ایک ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے کل بتایا تھا آپ کو کہ عظیم، عظیم، اگر آپ عین، سنیے پہلے میں سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں آپ کو، عظیم عین سے ہے نا، عین سے ہے عظیم، تو اس کا مطلب ہے جاننے والا، عظیم، اور علیم، علیم ہے دردناک، تو اب آپ دیکھیے حمزہ سے ہے علیم، ہم اسے علیم نہیں کہیں گے، علیم کہیں گے، پڑھیں گے، اور عظیم ہے تو وہ عین سے ہے تو ہم اسے عظیم نہیں کہیں گے، وہ میننگس ہی تبدیل ہو جائیں گے اس کے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی۔ تو ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ جہاں حمزہ ہے اس میں آ کی آواز آئے گی، اور جہاں عین ہے وہاں عین، حلق کے درمیانی حصے سے عین ادا ہوتا ہے نا، تو اس چیز کا دھیان ہمیں رکھنا ہے۔ علیما، 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 علیما نہیں، حلق پہ زور دیں، علیما، علیما، ہاں ہاں، کسی ایک کا صحیح آیا ہے، علیما، جی علیما، علیما۔ ہاں، دیکھیے مشکل ہوتا ہے تھوڑا، ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں نا، کوشش کر کے حمزہ کو ہم حمزہ بولیں گے، آ کی آواز آتی ہے، اور عین کی آواز میں حلق کے جو درمیانی حصے سے ہم تھوڑا زور لگا کر جیسے ہا ادا کرتے ہیں، اسی طرح عین بھی ادا کریں گے، ہے نا۔ زیادہ حرفوں میں آپ کو اتنی محنت، زیادہ تر حرفوں میں آپ کو اتنی محنت نہیں کرنا پڑے گی جتنی محنت آپ کو عین اور ہاں میں کرنا پڑے گی، ہے نا۔ تھوڑی سی جب زیادہ پریکٹس کریں گی تو تھوڑا سا آپ کو گلے میں تھوڑا سا ہلکا سا خراش ٹائپ کی ہوگی، لیکن آپ کرتے رہیں گے اور جب نکلنے لگے گا تو سب اچھا ہو جائے گا اور آپ کی عادت ہو جائے گی۔ خاضع، سارے حرف ہمیں اسی انداز سے ادا کرنے ہیں، جیسے ہمیں خا نہیں کہنا، خو کہنا ہے، خو، کیا کہنا ہے، ہاں، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ان کو وہی انداز سے ہمیں اسی مخرج کے طریقے سے ادا کرنا ہے نا۔ تعالی، عبادی، عبادی نہیں، عبادی، عذابی، عادن،
آدن نہیں، آدن، عادن آ آ آ آدن، عادن ہاں کسی کا بہت اچھا ادا ہو رہا ہے، آدن، عین، عين عن، عن، جعله، جعله، ماعون، عوفية، نہیں عوفية، وسع، ماشاء اللہ کافی حد تک ہے، لیکن یہ ہے نا، ہم خالی یہاں جو پریکٹس کرتے ہیں نا، اس سے سدھار اتنا نہیں آئے گا جتنا آپ اگر آپ کو پرابلم ہوتی ہے تو آپ ہے نا جو ریکارڈنگ سنتے ہیں نا اس کو سن کے بھی تھوڑی سی پریکٹس کر سکتے ہیں، تھوڑی سی زیادہ پریکٹس کرنے سے ہی یہ دونوں حروف آپ کے ادا ہوں گے، ہے نا۔ ہم یہ والی کلاس اس لیے لیتے ہیں کہ ہمارے یہ حرف سدھریں، نکالنے کا طریقہ ہمارا صحیح ہو، ہے نا۔ جی تو ہمیں بڑی ہا کا جو مخرج ہے وہ سمجھ میں آ گیا آپ کی، کوئی بھی پریشانی ہو، جو نئے لوگ بھی ہیں وہ بھی دھیان دیں کہ اگر یہ سمجھنے میں آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے یا نکالنے میں پریشانی ہو رہی ہے تو آپ بالکل بولیے، سب لوگوں کو اجازت ہے کہ کوئی بھی اگر ڈاؤٹ ہوتا ہے آپ کے دماغ میں تو آپ بات کریے یہاں پر، ہے نا۔ دل میں نہیں رکھنا ہے یا جھجکنا نہیں ہے، آپ کو یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، اگر آپ پڑھائی کے بارے میں سوال کریں گے تو آپ کو کوئی نہیں روکے گا بات کرنے سے، ہے نا۔ پڑھائی کے علاوہ اور دوسری باتوں کے لیے اجازت نہیں ہے نا۔ جی تو آپ بالکل بنا جھجک، ہم دوست ہیں، ہم نے بھی جیسے آپ سیکھ رہے ہیں ہم لوگوں نے بھی اسی طرح کوشش کی ہے سیکھنے کی، اسی طرح مخرج نکالیں، ساری چیزیں ایسی کوشش کی ہے جیسے آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، تو بالکل آپ بے جھجک ہو کے سوال کر سکتے ہیں، نہیں نکل رہا تب بھی بتائیں تو ہم اس کی اور پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، ہے نا۔ لعب، لعب، عمیل، عمیل، جزع، علم، ایک ساتھ بولیں، وسع، وضع، تعال، اب یہ والا جو تا ہے نا، یہ تا جو ہے یہ تا ہے، تو نہیں ہے، تو تعال ایسے پڑھیں، عبادی، عذابی، جعلہ، ماعون، عادن، عفیہ، عین، عن، بعثر، بعثر، دیکھیے یہ ہمارا
عین اور ہا کا مخرج سمجھ میں آ گیا سب کو ہے نا اب اچھے یہ سے؟ اس میں نا ہاں مطلب جو ہا ہے، جو بڑی ہوں ہا ہے، اس میں ہوں مطلب سیدھے اسے ہا کر کے بولیں گے، مطلب ہوا باہر آئے گی، ہے نا؟ اور ہاں ہاں این میں تھوڑی تھوڑا سا سی سیکوینس، مطلب ایسے ہاں ہاں رولنگ کرتا ہے نا، حلق کو تھوڑا سا این کر کے بولنا ہے نا۔ عین عین حلق پہ زور دیں گے تو ہوا تو باہر نہیں آئے گی عین تو کیونکہ وہ ہاں ہے، کیونکہ وہ ہاں ہے جی اس لیے ہاں ادا کریں گے تو ہوا آئے گی تھوڑی سی، زیادہ بہت ساری نہیں آئے گی، ہے ہاں کہیں گے تو ہلکی سی آئے گی ہے نا، کیونکہ وہ ہاں ہے اس لیے۔ اب یہ عین ہے تو اس میں ہوا باہر نہیں آئے گی، لیکن طریقہ وہی ہے ادا کرنے کا، عین این۔ بس بس کوشش کریے، اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ ہے نا جو ریکارڈنگ ہے نا اس کو سن کے کوشش کر لینا، اور اگر اس پہ بھی نہیں جی آتا جی تو پھر اگلی کلاس میں آپ بتائیں گے تو اس کی اور پریکٹس کروا دیں گے انشاءاللہ ہے نا۔ انشاءاللہ جی ہاں تو آ گیا سمجھ میں؟ جی جی اپی الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو دیکھیے میں اس لیے کہتی ہوں آپ سے بار بار کہ آپ ہے نا بالکل جھجکے نہیں، کوئی بھی کمی ہو غلطی ہو یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہو یا نکل نہیں رہا ہو، ساری چیزیں کوئی بھی بات پڑھنے کے تواسط سے کوئی بات کریں گے آپ تو بالکل آپ کی سنی جائے گی ہے نا۔ تو بالکل ایسا نہ ہو کہ آپ چپ بیٹھیں، سوال کریں، سوال کرنے سے ہمارے بھی ڈاؤٹ کلیئر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جائیں آگے، غین پہ آ جاتے ہیں، غین پر ہے نا، کس پہ آئیں گے اب؟ غین، ہاں غین تھوڑا سا موٹا ہوتا ہے غین، ہاں اچھا اچھا سنیں اچھا غین کا جو مخرج ہے وہ اور کس کا ہے مخرج جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں؟ ماشاءاللہ، ہاں تو کوئی بتائیں کہ کیا ہے مخرج؟ حلق کی ابتدائی حصے پر آدھا ہوتا ہے۔ ہاں ماشاءاللہ، جو نئے لوگ ہیں یہ دھیان دے اس چیز پہ کہ جو ابھی ہم مخرج 2 پڑھے ہیں، ہم نے عین کا پڑھا ہے تو اس میں جو پیچھے ہا پڑھ چکے ہیں وہ بھی 2 مخرج ایک ہی 2 حرف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ اب ہم جو غین پڑھ رہے ہیں پیچھے ہم خو پڑھ چکے ہیں یہی مخرج، تو اس لیے یہ 2 حرف ایک ہی مخرج سے ادا ہوں گے، خو خو یہ بھی موٹا پڑا جائے گا اور غین یہ بھی موٹا پڑا جائے گا، اس کا مخرج ہے، یہ 2 حرفوں کا مخرج ایک ہے حلق کی ابتدائی یعنی بیچ شروعاتی کے حلق کا درمیان کا مطلب ہوتا ہے بیچ ہے نا، تو وہ جو درمیان لکھا ہے نا تو بہت سے لوگ اس کا میننگز نہیں سمجھتے تو اس کو بریکٹ میں تھوڑا سا بیچ لکھ دیا ہے، حلق کی درمیانی یعنی بیچ کے حصے سے عین عین ادا ہوتا ہے، آیا سمجھ میں؟ جی ہاں اسی طرح حلق کے درمیانی یعنی بیچ کے حصے سے او ادا ہوتا ہے، کیا حلق کے ادا ہوتا ہے؟ ابتدائی حصے سے ابتدائی حصے سے۔ ہاں حلق ہاں کے ابتدائی، ابتدائی ہاں شروعاتی حصے۔ وہ عین کا بول دیا میں نے، سوری حلق کے ابتدائی یعنی شروعاتی حصے سے، ہاں یہ آ گیا، میں نے پڑھا نہیں اسی کو پڑھ دیا، سوری۔ تو غین اور خو کا مخرج یہ ایک ہے، حلق کے ابتدائی یعنی شروعاتی حصے سے غین ادا ہوتا ہے، ہاں غین ادا، ہم اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ غوشیہ، غو نہیں کریں، غوشیہ، جب غین پہ خالی زبر ہوگا تو ہم اسے کھینچیں گے نہیں تو غشیہ پڑھیں گے، اب اگر غین پر کچھ ہے کھڑا زبر ہے یا اس کے ساتھ الف جڑا ہے تب ہم اس کو کھینچیں گے، تو غوینا، ہاں غوونا، غل 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 غیرن،
غير غیرن غير کیونکہ یہ جو ابھی میں حرف پڑھ رہی ہوں نا، اس میں جو قاعدے ہیں، جو قاعدے لگے ہیں وہ آپ آگے جو لیول 2 ہوگا اس میں پڑھیں گے. تو یہاں پہ جو میں پڑھ رہی ہوں، یہاں پہ یالین کا حرف آ رہا ہے، تو اس کو بالکل نہیں کھینچتے، تو اس طرح پڑھتے ہیں غین یا زبر غی، را دو زر رن، غیرن. غير ابھی جب یہ سیکھ جائیں گے اور جب آپ پورے مخرج اچھے سے نکالنے لگیں گے، اور جب آپ لیول 2 میں جائیں گے نا، تو بہت مزہ آئے گا اس کو نورانی قاعدے کو پڑھنے میں، کیونکہ آپ کے مخرج زیادہ ہونے لگیں گے اس ٹائم، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا پڑھنے میں. جی اپی الحمدللہ ہم لیول 2 لیتے ہیں، اچھا اچھا لگتا مزہ ہے آتا ہے پڑھنے آپ میں کو، بھی ہے نا؟ ماشاءاللہ. ہاں جی بہت اپی اچھا پڑھتے لگتا ہیں. ہے. ہاں کیونکہ جب ہمیں مخرج نہیں آتے ہو، پھر ہم نورانی قاعدہ پڑھیں نا تو بالکل مزہ نہیں آتا، اور جی مخرج کرنے کے بعد اگر ہم نورانی قاعدہ پڑھیں تو بہت ہی اچھا لگتا ہے پڑھنے میں. جی ابھی کبھی ایسا ہاں ہوتا ہے کہ اپن جیسے جلدی میں اگر وہ حروف بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن اپنی آواز بھی جلدی میں بھی پھر ویسے ہی نکلتی ہے جیسے پھر اپن بھی کو ادا ویسے کرنا ہے. ہاں، کیونکہ اس جی میں پریکٹس ہو چکی ہوتی جی ہے نا. جی صحیح ہے. تو غوثقن، غوثقن. اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں جو ہم لوگ جو مجہول پڑھتے ہیں نا، زیر زبر پیش کی حرکت کو، ہمیں وہ نہیں پڑھنا ہے. ہمیں جیسے سین کے نیچے زیر لگائے تو ہمیں سین زیر سی پڑھنا ہے، اگر سین کے جی اوپر پیش لگائے تو ہمیں سین پیش سو پڑھنا تو ہے نا. کرنا ہے. جی یہ ہوتا ہے معروف طریقہ، اور اگر ہم نے ایسے پڑھا سین زیر سے سین پہ سو، تو وہ مجہول طریقہ ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں جی بچنا ہے جی نا. ہاں. غلیظ، غلیظ غشاوۃ، غشاوة یغنی. یغنی. اب جو نئے لوگ ہیں جو سبق ڈالیں گے، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ہمیں غین سے ہی جو حرف جو غین حرف ہے اس کا جو ہم مخرج لکھیں گے، تو ہمیں اسی حرف سے شروع نہیں کرنا ہے. اگر نہیں مل رہا آپ کو غین سے حرف شروع کرتے ہوئے، تو آپ غین بیچ میں بھی آ سکتا ہے. حرف جو لفظ لکھیں گے ہم پورا، جیسے غشیہ، یہ شروع میں آ رہا ہے غین، اور یغنی یہ بیچ میں آ رہا ہے غین، تو ایسا ہو سکتا ہے نا. نہیں تو آپ غین ڈھونڈتے رہیں، ہو سکتا ہے نہ ملے آپ کو غین شروعاتی حرف، تو آپ ایسا لفظ چنیں تو بیچ میں بھی آ سکتا ہے، سرے پہ بھی، لاسٹ میں بھی آ سکتا ہے، اور شروع میں بھی غین آ سکتا ہے. اگر غین والا آپ مخرج لکھ رہے ہیں، غین حروف کا مخرج لکھ رہے ہیں، تو اس کا جو پورا لفظ ہوتا ہے، جو 2-3 حرف کا، 4 حرف کا جو الفاظ ہوتا ہے پورا، تو اس میں غین کہیں بھی آ سکتا ہے نا. تو یہ نئے لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں، پرانے لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ ان کو پتہ ہے یہ چیز، ہے نا. جی اپی وہ تو 10 صورتوں میں سے ہی کرنا ہے. ہاں 10 صورتیں اس میں جو ہے ہیں نا اپی. پارے کی. جی ہاں جی جو نئے لوگ ہیں وہ دھیان دیں اس چیز پہ کہ جو اما پارا ہے، الحمد کا سپارہ، اس کے جو شروع کی 11 صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فیل سے سورہ فاتحہ، یا سورہ فاتحہ سے سورہ فیل، یہاں تک کی جو سورہ ہیں، اس میں سے ہمیں الفاظ چھانٹ چھانٹ کر، مثال کے طور پر مخرج جو ہم لکھتے ہیں اس کے نیچے جس حرف کا مخرج لکھیں گے، اس کے نیچے اسی حرف سے الفاظ بنا کر ڈھونڈ کر لکھیں گے. آ رہے آپ لوگوں کی سمجھ میں، جن کو نہیں پتا؟ جی الحمدللہ. اور کوئی بھی سوال ہو، اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو گروپ پہ پڑھائی کے متعلق سے تو ڈال سکتے ہیں آپ کو، تو آپ کو جواب مل جائے گا انشاءاللہ، ہے نا. چلیے ایک بار ہم کر لیتے. غشیہ، غشیہ غوین، غاوین غاوون، غاوون غا غا نہیں کہیں، غو کہیں، غو. غاوون ہاں غو کہیں. غوثق، غاصق
غلیظ غلیظ غشاوۃ. ایک چیز اور دیکھیے کہ جب ہم زبر والا غو پڑھیں گے تو تھوڑا سا زیادہ موٹا ہوگا، اور غین زیر غی پڑھیں گے تو ادا تو ہمیں اسی طرح کریں گے، تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے غو اور غین زیر غی کہنے میں، ہے نا. غشاوۃ غیر غل غیر غل غل یغنی یغنی غیر. غیر. آگے آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں. جی اپی الحمدللہ. الحمدللہ ہاں، شکر ہے. جو خا مخرج، جو خا حرف ہے اور جو غین حرف ہے، یہ دو حرف ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں. مخرج کا مطلب ہوتا ہے جس جگہ سے، ہاں، جس جگہ سے یہ حرف جس پوائنٹ سے نکلتے ہیں ان کو ہم مخرج کہتے ہیں. یہ آپ کا اوپر لکھا بھی آ رہا ہے نا، جو ہم پڑھ رہے ہیں غین لکھا ہے، اس کے بعد عربی میں غین لکھا ہے، اس کے بعد کا مخرج لکھا ہے نا. غین حرف ہے اور مخرج اس کے نکالنے کا طریقہ ہے. اور یہ ہوتے ہیں 29، پورے 29 ہوتے ہیں، اور جو ان کے طریقے ہیں نکالنے کے وہ 17 ہوتے ہیں، 17. ہاں، جی کیونکہ 29 ہوتے ہیں پورے، اور جو ان کا طریقہ ہے نکالنے کا وہ 17 ہوتے ہیں، کیونکہ ایک ہی مخرج سے 3 حرف بھی ادا ہوتے ہیں، 2 بھی ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ. لیکن ہم پڑھا آپ کو پورے اس لیے رہے ہیں کہ جس حرف پہ ہم کنسنٹریٹ کریں گے وہ اچھے سے سمجھا سکیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا. اگر ہم ایک ہی بار میں آپ کو ایک ہی مخرج کے طریقے سے ایسے نہیں پریکٹس، الگ الگ حروفوں کے الفاظوں سے پریکٹس نہیں کروا پائیں گے، اس لیے ہم پورے 29 کے 29 ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس مخرج سے کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں، ہے نا. جی تو آپ کے یہ غین والا مخرج یہ ادا کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا آپ کے. تو اب ہم ایک آگے بڑھتے ہیں، ایک حرف. اب ہم پڑھیں گے فا. فا کا مخرج. جی فا. جیسے آپ ادا کرتے ہیں نا ایگزام میں ایسے ہی کرنا. اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی حرف آپ بھول جائیں تو جس مخرج سے وہ ادا ہوا ہے جب آپ پریکٹس کریں گے تو وہ آپ کی عادت ہو جائے گی. تو آپ اس کو سوچنا کہ میں یہ زبان کہاں لگ رہی ہے اور میں مسوڑوں سے لگ رہی ہے یا ایسے، تو اس طریقے سے آپ بتا سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. جی دیکھیے فا حرف ہے اور فا کے نکالنے کا طریقہ یعنی مخرج سامنے کے 2 دانتوں کے کنارے کو نیچے کے ہونٹوں کے گیلے حصے سے، نیچے کے جو ہونٹ ہے اس کے گیلے حصے میں لگانے سے فا ادا ہوتا ہے. ہاں کوشش کریے کوشش کریے سامنے کے جو اوپر کے 2 دانت ہیں وہ نیچے کے ہونٹ کے گیلے حصے سے ٹچ ہو. فا. پی. ردیفا. ردیفا. فآوا. افلا. ففروا. فرقة. فلا.
फला, ये सारे जो मैं अलग से आप जो मेरी आवाजें सुन रहे हैं, जैसे मैं कह रही हूँ फला, तो अब आप सोचेंगे कि ये फला, सुनिए और से सुनिए मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ फला, तो आप सोचेंगे कि ये फला क्यों कह रही है, फलन क्यों नहीं कह रही। फिर गुन्ना कर रही, गुन्ना हो रहा है। हाँ, ये भी एक तरीका, मतलब ये भी एक कायदा है, इसलिए मैं उसको उस तरह से पढ़ रही हूँ। जिनको नहीं पता तो वो उनके नहीं आ रहा होगा, जो पढ़ रहे हैं तो उनके माशाल्लाह समझ में आ रहा होगा कि मैं जी क्यों अब कर भी रही आ हूँ। रहे गुन्ना नहीं कर रही, गुन्ना ना, नहीं कर रही, इख्फा कर रही हूँ। जी जी, ये तो क्योंकि हाँ, फला, मफातीहू, खौफा। अच्छा समझ में आ रहा है फा अदा करने का तरीका। जी अभी जी गुन्ना अब ये तो मतलब इजी क्या है। होता है? जी अभी आपने कहा था ना गुन्ना। हाँ, तो ये देखिए लेवल 2 में पढ़ेंगे आप। गुन्ना का मतलब होता है नाक में आवाज को छिपाकर, नून की आवाज को छिपाकर पढ़ना। तो वो आप जब लेवल 2 में आएंगी ना, तब आपको जी ये सारे नूरानी कायदे के कायदे पढ़ाए जाएंगे। बहुत मजा आता है पढ़ने में। और बस फिर जी आप उसको इस्तेमाल करके पढ़ेंगी ना, तो कुरान शरीफ पढ़ने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये जो मखरज सीख रही हैं, हुर्फ अदा करने का तरीका सीख रही हैं, उसके बाद जब आप नूरानी कायदे के कायदे सीखेगी, फिर उसके बाद जब आप कुरान शरीफ पढ़ेंगी ना, तो अलग ही मजा होगा उसका। कि वो आप है ना, वो मतलब वो चीज आप बता नहीं पाते कि हमें कितना अच्छा लग रहा है वो पढ़ना। जी हम्म, फफिर्रू, फिर फिरक़तुन, अफला, फआवा, फला, फीही, फुक़ीदा, फुक़ीदा, रदीफा, मफातीहू, खौफा। तो ये जो फा है, इसका ये हुर्फ है फा, और इसका मखरज है सामने के दो दांतों के दांतों के किनारे को किनारे को नीचे नीचे होठों के नीचे में लगाने से फा अदा होता है। हाँ, तो ये आप लोग सारे लोग सभी से कह रही हूँ, नए पुराने, ये मखरज हुर्फ ये इस तरह से आपके पास लिखे हुए होना चाहिए। लिखे होंगे तो आप कभी भी प्रैक्टिस करेंगे तो कॉपी खोल कर उस हिसाब से, जैसे मखरज है, हुर्फ का मखरज है, उससे अदा कर सकते हैं आप। तो लिखे होना जरूरी है ना। और जो आप सबक डालेंगे, लिखने वाला, लिखने के हिसाब से जो मैंने बताया है वो डालेंगे, लेकिन जो जबान से अदा करके आप डालेंगे, उसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके डाल दें, है ना। क्योंकि जो आप लिख रहे हैं वो तो कोई भी लिख लेगा देख कर, है ना। लेकिन जो आप ऑडियो डालेंगे, उसका डालेंगे ऑडियो, वो जो पढ़कर डालेंगे उसमें आपकी जो खामियां हैं वो पता चलेंगी, तो वो आपको चेक करके बता दिया जाएगा। अब पीर और मंगल की क्लास हो गई है। अब आप कल से जो आपको वक्त बताया गया है उस हिसाब से आप सबक डाल सकते हैं, है ना। जी अपनी वेडनेसडे और थर्सडे। जी, तो सबक डाल दें आप। जैसे ही मुझे वक्त मिलता है मैं चेक कर लेती हूँ सबक। और सबक डालने से आपको डबल फायदा है। एक तो आपकी रैंक बनती है, अगर आप अच्छा अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करके डालेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड का मैं डालती हूँ, तो आप लोग कोई जिनका नहीं आता तो वो बुरा ना माने, है ना। क्योंकि इसमें इसमें हमारा तो कोई फायदा नहीं है कि अगर हम किसी को
फर्स्ट सेकंड डाल रहे हैं ना, जी तो इसका बिल्कुल बुरा ना माने। जहां मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये सही कर रहे, तो मैं उसका डालूंगी, क्योंकि हमने आपने एक दूसरे को किसी को देखा नहीं है, ना हमारी कोई बातचीत होती है, तो इसलिए कि जिसका मुझे ठीक लगेगा मैं फर्स्ट सेकंड डाल दूंगी। और जो ज्यादा सबक डालेगा, ये ना सोचे कि मेरा फर्स्ट सेकंड नहीं आ रहा तो थर्ड नहीं आ रहा तो मैं नहीं डाल रहा, उसका भी उससे फायदा मिलेगा, क्योंकि सबक डाल रहे तो अटेंडेंस बराबर लग रही है उसकी। ये भी सोचें जी आप कि उसके नंबर भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैं जी ये चाह रही थी कि ना कि आप लोग ऐसा कोई दिल में वो ना लाए, है ना। मैं नहीं, बहुत अभी सुनती हूँ, ऐसी मैं कोई जो बात नहीं है। हाँ मैं बहुत सुनती हूँ गौर से, मुझे कम से कम 2 ढाई 3 घंटे लग जाते हैं। मैं सबक बहुत गौर गौर से 10 बार सुनती हूँ, फिर मैं उन गलतियों को लिखती हूँ। ऐसे नहीं कि सुन सुन के मैं बस डाल देती हूँ कि कुछ सुना कुछ जी नहीं। जो गलती होती है पहले मैं उनको लिखती हूँ, फिर मैं जी रिकॉर्ड करती हूँ, फिर सुनती हूँ, फिर डालती हूँ। तो इसलिए आप जी। लोग दिल दिमाग में कोई ऐसी बात ना लाएं कि नहीं मतलब ये जी, आप माशाल्लाह आप बहुत समझ बारीकी ये से ऐसी करती हैं बातें और हैं। गलतियां बताती भी हैं, ऐसा नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छे हम से तो करती आपसे हैं। सीखने के लिए और ही आप बैठे हैं, उस्ताद हैं, आप आपसे हमें तो कुछ गलतियां शिकवा कर ही बताएंगी नहीं तो। सकते। नहीं नहीं, देखिए जो जायज शिकवा हो वो कर लें आप, कोई बड़ी बात। और उस्ताद उस्ताद कुछ नहीं है, जैसे आप हैं ऐसी हम हैं। उस्ताद तो हमारी हैं माशाल्लाह। नहीं नहीं, आपको आप कोई पढ़ा रही शिकायत हैं तो माशाल्लाह हम लोगों के लिए तो काबिल एहतराम है। नहीं। अरे बस जजाकल्ला, आपकी जरा नवाजी है। और है ना, और गलतियां एक और चीज बताती ना हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, हम उसको सुधारते हैं फिर। जिनको गलतियां सुन के अच्छा लगता है ना, तो समझ लें कि वो सीख ही जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। कि आप गलतियां जी बताती हैं तो फिर हम इंशाल्लाह। उसको सुधारते भी हैं। हमें जी अच्छा जी लगता है कि कम से कम हमें पता तो चलता है कि हमारी यहाँ पर गलती जी है, बिल्कुल हम उसको सुधारें। बिल्कुल। यही हमारा हमारा तो अभी तक भी जो रमजान में कलाम पाक पढ़ते थे ना, तो उसमें भी जी गलतियां आती थी तो बताती थी, तो वो हमें अच्छा लगता था, हम कभी नहीं बुरा माने, क्योंकि हमारा नहीं, अब दुरुस्त हम होता नहीं है। बुरा मानते। चलिए मैं एक बार है ना आपकी अटेंडेंस ले लूं, और जो जो मौजूद हैं तो वो बोले अपने नाम के साथ, है ना। नहीं और जी फिर नहीं तो नाहिदा कोई रह साहिबा, जाता। जूही साहिबा की लगा दीजिए, वो चैट में उन्होंने बोला है कि उनकी अटेंडेंस लगा दें, वो डॉक्टर के पास गई हैं। अभी थी वो क्लास में। अच्छा जी जी जी, जजाकल्ला। चलिए अब मैं बोल रही हूँ, रहमत साहिबा, रहमत नूर। जी लब्बैक। क्यों, आप कल कहाँ थी? अपी कल है ना, हम हमारी बहन की घर चले गए थे, इसलिए हमारा छूट गया देखिए क्लास। बहन की यहाँ चली गई थी, आपका नुकसान है, आपने मैसेज नहीं किया, आपकी लीव लग जाती, आपकी एब्सेंट लगी है। जिनको भी कोई हाँ, जरूरी काम हुआ करे तो एक इसलिए हम मैसेज कर दी। नहीं पाए। जी, एक मजरत मैसेज चाहते। कर दिया करें छोटा सा। जी कि आज, इंशाल्लाह। हाँ आपकी लीव लगती तो आपका फायदा होता, आपके एब्सेंट लग गई। सबसे कह रही हूँ मैं कि अगर कोई जरूरी काम हो तो पहले तो कोशिश करें कि ना ही लगे, ना ही हो, एब्सेंट ना हो, आपका नुकसान है। और अगर होता है तो आप थोड़ा सा मैसेज कर दें कि आज ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं आ पाऊंगी क्लास में, तो बाजी आज आपकी वो लीव क्लास लग बार जाए। बार डिस्कनेक्ट हो रही है, मैं सायमा बोल रही हूँ। कल भी यही हो रहा था, तो प्रॉपर अटेंड नहीं कर पा रही थी, मैं अटेंडेंस भी नहीं लगा पाई थी कल। नहीं नहीं, मैंने लगा दी थी आपकी, साइमा जी आज बेगम। भी यही हो रहा है मैम, क्लास बार बार लीव होती है और फिर बार बार कनेक्ट होती है। तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? मैम वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों हो रही है। चलिए वो आपको इनसे तलत साहिबा से डिस्कस कर लेना, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। जी जी ठीक है मैम। जी मैंने कल नाहिदा भी साहिबा, आपको ओप्पो जी से भी कोई ज्वाइन है? ओप्पो से कौन ज्वाइन है? नाम, हाँ नाम नहीं है उनका। जी ओप्पो फोन से ज्वाइन है, तो ओप्पो लिखा आ रहा है उनका। कौन साहिबा है हाँ आप? ओप्पो फोन से कौन साहिबा ज्वाइन है? जी बताएं कौन है। नहीं बोल रही, वो शायद चलिए खुद नहीं पता हुआ। ओप्पो फोन किसका है ये बता दें तो आप, आपको अनम्यूट करके, किसके पास ओप्पो का फोन है जिससे वो ले रहे हैं क्लास? भी मेरा भी है। नाम साइना खान बताएं। का भी है। हाँ लेकिन आप नहीं है वो, क्योंकि आप तो अपना नाम लिखा है आपने, उन्होंने नहीं लिखा। अच्छा साइना, साइना नाम है ना आपका? हाँ भी। साइना आप भी नहीं है, आज आपकी पहली क्लास है। हाँ मैम, हाँ भी। आपने फॉर्म फिल कर दिया है?
کیا میم؟ کیا فارم فل کرا ہے آپ نے فارم؟ نہیں. تو آپ بھی کر دیجیے گا. گروپ میں ایڈ ہو چکی ہیں آپ لیول 1 کے؟ جی اپی. لیول 1 کے گروپ میں ہیں نا آپ؟ ٹھیک ہے، تو میں وہیں فارم بھیجوں گی. تو آپ سائنہ آپ اور ایک اور کس سے کہا ہے میں نے؟ عروج صاحبہ آپ سے، ہے نا؟ آپ لوگ فارم فل کر کے اس میں بھیج دیجیے گا. جی اور یہ جی اوپو اپی. سے پتہ نہیں کون ہے، اب پھر لیو بھی کر لیا انہوں نے. اچھا بات سنیں طلعت صاحبہ، ایک فرحین صاحبہ تھی، انہوں نے اٹینڈنس ڈالی تھی، ابھی تک تو ان کا نام نہیں تھا فرحین صاحبہ کا. فرین صاحبہ، ہاں فرین صاحبہ تو کوئی نہیں ہے. تو کب ڈالی تھی انہوں نے اٹینڈنس؟ کل گروپ میں کل ڈالی کی تھی؟ کلاس میں ڈالی تھی انہوں نے. اچھا، پوچھتے ہیں ان سے. تو وہ جی کلاس میں نہیں دی تھی انہوں نے اٹینڈنس اپنی؟ کلاس میں نہیں دی تھی، ہاں کیونکہ نام نہیں تھا اچھا، تو میں نے پکارا بھی نہیں، لیکن ہاں اٹینڈنس میں آپ ڈالی ہے نا تھی. ویلڈ اسی کو مانا کریے جو کلاس میں اٹینڈنس دے رہے ہیں ان کو، کیونکہ ہم کلاس میں بھی لیں اور پھر وہاں سے بھی لیں تو اس طرح سے کوئی ایسے ڈال دے تھوڑی سی دیر کو جوائن کر کے. کلاس میں ارے جو تو بولے وہ انہیں جو کی ڈالی. ہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کلاس میں نہیں ہے لیکن بعد میں وہ ڈال رہے ہوتے ہیں، اب نہیں پتہ نہیں، نہیں ہم وہ چھوڑ نہیں پا رہے یا ہم کچھ. اسے نہیں مانیں گے نا، ہم اسے نہیں مانیں گے. آپ ایسا کرا کریے، پارٹیسپینٹ لسٹ کا ایک اسکرین شاٹ بھی لے لیا کریے اٹینڈنس لینے سے پہلے، تاکہ آپ اس سے ٹیلی کر لیں. اچھا اچھا اٹینڈنس ٹھیک. جو کلاس میں دے نا اسی کی مانیے. بہت کوئی اوتھینٹک ہے، اب جیسے اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نام ہم آیا نہیں، تو آپ لوگ ہاں خود سے اپنا وہ کرا کریے کہ ہمارا ہو گئی نا اٹینڈنس، یا پھر نام ہاں 2 بار بولتی ہیں ناہیدہ صاحبہ، تو آپ لوگ زور سے بولیے کرا کریے اور بولا کریے اپنے نام کے ساتھ. جیسے بولیں گی نشاط علی، بولیں گی نشاط علی پریزنٹ، تو اس سے کیا ہوتا ہے کبھی کبھی آگے پیچھے نام ہو جاتے ہیں تو وہ کنفیوژن بھی دور ہو جائے گا. جی کلاس کی اٹینڈنس لی ہی اس لیے جاتی ہے کہ بعضے لوگ کیا کرتے تھے کہ 10 منٹ 15 منٹ پہلے جوائن کرا اور چلے گئے، یا پھر ہاں اس کو فل اٹینڈنس میں آ گیا کیلکولیٹ. اب جیسے کوئی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے اور مجبوری ہے، یا کہیں اور ہے اسکول میں ہے اور وہ بول کے بتا کے جا رہا ہے یا لیٹ آ رہا ہے، تو وہ کوئی بات نہیں. لیکن ایسے تھوڑی سی سمجھداری سے کام کر رہے ہیں کچھ لوگ، تو ویسے نہیں چلے گا، ہے نا؟ تو کلاس کی ہاں تھوڑی اٹینڈنس دیر کو ہی آپ مانیں، اسی کو اوتھینٹک مانیں اور اس میں ہی لیں. آپ 2 بار سکون سے نام لیں، اور آپ تو آخری میں بھی لیتی ہیں کہ لوگ جوائن لاسٹ میں ہو تو ہو ہاں جاتا ہے. اس لیے تو اسی لاسٹ کو میں مانیں، ہو. آپ اسی چیز کو مانیں. اور یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اٹینڈنس سنیں اور دھیان سے دیں اپنے نام کے ساتھ. سب آج سے یہ کہیں گے، جیسے امرین کہیں گی امرین پریزنٹ، جیسے ہی امرین ہاں کا نام آئے گا تو ناہیدہ صاحبہ کہیں گی امرین، تو امرین اپنا نام ریپیٹ کر کے کہیں گی امرین پریزنٹ، تاکہ جو کنفیوژن ہے آگے پیچھے کے ناموں کا وہ بھی نہیں رہے گا. اور سب اپنا فل نام ڈالا کریں اور فل نام کے ساتھ ہی اٹینڈنس بھی دیا کریں، کیونکہ اب دیکھیے کلاس میں 2 امرین بھی آ رہی ہیں، امرین متین تو میں صاحبہ اور امرین متین بھی بولتی ہوں، میں پہلے امرین متین بول کے پھر امرین صاحبہ کہتی ہوں. ہاں. اور ان امرین صاحبہ سے بھی پوچھ لیجیے ان کا سرنیم کیا ہے. وہ امرین خان ہے شاید، وہ کون ہے ایک اب امرین وہاں خان تو ہے نہیں. اور ایک امرین متین ہے. ہاں، فل نیم امرین کے ساتھ ہی متین. اٹینڈنس لیا کریے، اور فل نیم ہی یہاں پر آپ لوگ لکھا کریے. میں کئی بار کہہ چکی ہوں، اس کے بعد بھی آپ لوگ فل نیم نہیں ڈالتے. یہ DRGHU یہ کون ہے؟ ہاں ڈاکٹر غفران. اچھا، انہوں نے وداؤٹ ہاں وہ یہ ڈالا ہے درس اس لیے پورا ایسا. نام ہے. جی ہاں ہاں، جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا ہوں. آپ اسپیس دے دئیے اس میں، تو نام کلیئر سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے نا، لے لیجیے اٹینڈنس. چلیے یسرا صاحبہ، یسرا خان. السلام علیکم. ابھی پریزنٹ کا وعلیکم السلام. جی اپی پریزنٹ نہیں بولیے، یسرا خان پریزنٹ، اور زور سے ذرا. جی اسلامک آئیڈل ہم فاؤنڈیشن کے اسٹوڈنٹس میں جوش ہونا چاہیے. ہاں وہی تو چاہتے ہیں ہم لوگ، تو اتنے مزوں سے ہر چیز انجوائے کر کے ہم لوگ پڑھتے تھے اور زور زور سے ایک ساتھ آواز میں بولتے تھے سب. امرین متین صاحبہ. السلام امرین علیکم. صاحبہ. پریزنٹ. وعلیکم السلام. جی جی امرین بھی کہہ دیں خالی تو چل جائے گا. آفرین اظہر. آفرین صاحبہ. آفرین اظہر پریزنٹ اپی. جی جزاک اللہ. اشرا منصوری. اشرا صاحبہ. اشرا صاحبہ. اشرا صاحبہ نہیں ہے موجود. روبینہ خان. روبینہ خان.
اپی یہ ہے نا روبینہ خان، روبینہ اشفاق، یہ ہمارا ہی ہے، مطلب تو آئی ڈی سے بنی ہے نا، تو اس میں خان آتا ہے. اچھا اچھا، تو یہ ہم زبردستی دو روبینہ خان آپ اس اور کو ہٹا دیجیے. جی جی چلیے روبینہ اشفاق صاحب، روبینہ صاحبہ، روبینہ اشفاق، ہاں جی یہ ہے. چلیے ٹھیک ہے نا. اب صدف خان، صدف صاحبہ، صدف خان ہیں ایک، اور ایک صدف کلیم ہیں. دونوں میں سے کوئی ہیں؟ صدف خان اور صدف کلیم دونوں نہیں ہیں. چلیے حمیرہ سعید، حمیرہ میرا صاحبہ. سید پریزنٹ. سید ہے؟ پریزنٹ. ہاں سید ہے باجی. سید ہے، جی جی سید ہے. گلناز صاحبہ، گلناز صاحبہ ایک کلاس لی ہے، جب سے غائب ہیں یہ. صبا فاطمہ، صبا فاطمہ یہ شروع کی 2 کلاس میں آئی تھی، غائب ہیں. رقیہ منصوری، رقیہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امرین حکیم، امرین حکیم، امرین صاحبہ نہیں ہے موجود. تبسم صاحبہ، تبسم صاحبہ. انیسہ بی، انیسہ صاحبہ چلی گئی تھی نا انیسہ صاحبہ؟ جی اپی وہ تھی. جی جی ہی نہیں ہے کلاس میں، جی جی ہیں. لیکن جواب کیوں نہیں دے رہی؟ انیسہ بھی صاحبہ کہاں ہیں آپ؟ اب بولا بعد میں انہوں نے. جی انیسہ صاحبہ مائک بند ہے ان کا. نازش حسن، نازش حسن ہے نا ان کا سرنیم؟ نازش صاحبہ نہیں ہے. نازش صاحبہ. عشرت منصوری، عشرت صاحبہ. لبیک اپی. اپی کل ہم جوائن ہوئے تھے، ابسینٹ تھے ہمارے گروپ پہ. اچھا دیکھیے میں زور زور سے نام لیتی ہوں، آپ بتایا کریں ہے نا. آپ نے آواز نہیں کری تھی تو اس لیے اب آپ نے آج بولا، دیکھیے لگی آپ کی. نہیں اپی کل بھی بولا تھا ہم نے. بولا ہاں تھا. تو آپ نے دھیرے بولا ہوگا، آواز نہیں آئی ہوگی. آپ زور سے بولا کریے. اور میں نے ابھی کیا کہا، نام بولیے. عشرت، عشرت منصوری پریزنٹ، عشرت نام بولیے. پریزنٹ، ہاں ایسے بول دیں آپ. ہاں رخسار صدیقی، رخسار صاحبہ. رخسار صاحبہ موجود ہیں؟ نہیں ہیں. سائمہ بیگم تو ہو گیا، سائمہ بیگم. نورین پٹھان، نورین پٹھان انہوں نے تو ایک بھی کلاس نہیں اٹینڈ کی. نورین پٹھان اور ثنا خان، یہ سفینہ. مہناز فاطمہ، مہناز صاحبہ، مہناز صاحبہ موجود نہیں ہیں. مہناز صاحبہ. مہناز فاطمہ لبیک. فاطمہ، اچھا ہاں جی وہ صاحبہ. جی مہناز فاطمہ بہت دیر میں بولی آپ، کیا بات ہے. نہیں وہ بند تھا وہ. اچھا اچھا چلیے. ہاں ماشاء اللہ آپ، ہاں آپ لے رہی ہیں کلاسز ماشاء اللہ. الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے. جی جی اللہ پاک ہمیشہ اچھا رکھے. اور جوہی خان، ہاں ان کی ہو گئی. نبیہہ خان، نبیہہ خان نہیں ہے. شہانہ فاطمہ، شہانہ فاطمہ. غفرانہ خان، غفرانہ خان لبیک اپی. جی 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 جزاک اللہ. لبیک. کون بولا دوبارہ؟ نام بتائیں. غفرانہ ہی ہوں میں. اچھا اچھا جی. نشاط علی، نشاط صاحبہ. السلام علیکم. نشاط علی پریزنٹ. جی جی. عرشی صاحبہ. جی عرشی خان پریزنٹ. جی جزاک اللہ. عنایہ، عنایہ، عنایہ سرنیم کیا ہے آپ کا؟ ہے موجود عنایہ؟
नहीं है। चलिए, और अभी जो साइना है, साइना की प्रेजेंट लगाऊं अभी कि नहीं, क्योंकि इन्होंने तो फॉर्म फिल किया ही नहीं है। तलत साहिबा मौजूद हैं? तलत साहिबा मौजूद हैं? नहीं है। चलिए मैं लग जी जी जी। तलत साहिबा, मैं ये कह रही थी कि ये साइना साहिबा है, अभी इन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है, तो मैं इनकी प्रेजेंट लगाऊं या नहीं? नहीं नहीं, लगा दीजिए, अब इंशाल्लाह ये ज्वाइन करेंगे। आप रेगुलर लेंगी ना क्लास इंशाल्लाह? जी अपी। जी जी, इंशाल्लाह। इनका चलिए आप मैं अपने लगा पास नोट कर लीजिए, फिर इनका फॉर्म आता है तो मैं आपको सेंड कर दूंगी इंशाल्लाह। जी जी ठीक। चलिए साइना अब और हम 2 लोगों का था ना, साइना और एक किसको कहा था? फरहीन भी है जो उन्होंने अटेंडेंस कल डाली थी, तो उनका नहीं करूं अभी, है ना, क्योंकि अभी उनसे उनसे पूछ कोई लेते बात। हैं, जी उनसे जी। पूछ लेते हैं। अभी क्लास में 2 लोग थे ना, उरूज और साइना, है ना? उरूज, आप लोग अच्छा फॉर्म भेजिएगा। उरूज भी है ना क्लास में एक? तो लिख लूं उनका कर लूं? हाँ जी, लिख लीजिए। उरूज साहिबा, आप भी लेंगी ना रेगुलर क्लास? जी जी या इंशाल्लाह। सिर्फ, है ना, आप लोग रेगुलर लीजिए, 1-2 क्लास लेकर चले नहीं जाइए। जी। चलिए, उरूज सरनेम क्या है? उरूज जीशान। जीशान। तो मैं अरबिक की भी लेती हूँ। जी हो गया आपका। चलिए अब हम दुआ पढ़ लें। 32 हो गया है ना? जी। सबसे पहले अपनी तावुज़ तस्मिया को ठीक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मिया तर्जुमे समीद। ये तावुज़ है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसका तर्जुमा है, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये चीज़ें प्रैक्टिस करने की हैं जिससे हुर्फों की अदायगी सही होती है ना? जी। तो अब हम दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, दोनों जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोनों में बड़ी हा आ रही है, बड़ी हाँ आ तो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो तावुज़ और तस्मिया में जितने भी लफ्ज अल्लाह के नाम आ रहे हैं, जैसे बिस्मिल्लाह, तो हमें इसे लाम को मोटा नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस इसके लाम को हमें मोटा नहीं करना, ठीक? जी अपी, तो कुछ इंशाल्लाह नीचे कल। दे रहे। हाँ ज़ेर। चलिए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इन्नका अंतस समीउल अलीम। वतुब अलैना। वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। अम्मा यसिफून। देखिए, अम्मा नहीं कहना, अम्मा यसिफून। अम्मा यसिफून। वसलामुन अलल मुरसलीन। वसलामुन अलल मुरसलीन। वल्हम्दुलिल्लाहि
رب العالمين. چلیے بس آج سے پریکٹس کریے اور سبق ڈالنے کی تیاری میں لگ جائیے. السلام اپنی علیکم. کو تسمیہ کی بھی ریکارڈنگ ڈالنی ہے. ہاں ڈال دیجئے، جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے کہ ہم سے یہ اس حرف کو ہم صحیح کر سکتے ہیں تو ڈالیے. جی لیکن جو آپ فرسٹ سیکنڈ والا مسئلہ ہوگا تو وہ سبق میں ہی ہوگا. جی 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 ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. قم نہیں ہے وہاں. السلام علیکم. السلام علیکم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.